الحمد للہ الذی ہدانا لدین الاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یکجہتی فلسطین کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے۔ فلسطین ارض المقدسہ ہے، ارض الانبیاء ہے، اور ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہماری محبت اور عقیدت اس کے ساتھ کئی لحاظ سے وابستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو تب بھی بیت اللہ کو اور بیت المقدس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ اگر رخ کرتے بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف، تو پیٹھ ادھر ہوتی تھی۔ سو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اس سے پہلے یہ گھر بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی ہے، یہ دنیا کے اندر دوسرا گھر ہے جو تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس ببکہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے بعد اس کرۂ ارض پر دوسرا گھر، یہ مسجد تیار ہوئی، اور اس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ جہاں تمام انبیاء، بلکہ اکثر انبیاء کا مصلی ہے، بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء آئے، ساتھ ہی یہ ہمارے نبی کا مصلی بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ رب العزت نے یہ تاریخ انسانیت میں ایک عجیب انوکھا واقعہ پیش آیا کہ ایک ہستی، ایک شخص، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر اور آسمانوں سے اوپر، اور پھر رات کو واپس آتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نمازیں پڑھائی ہیں، تمام انبیاء کو نمازیں پڑھائی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے یہاں۔ تو سارے انبیاء کا مصلی بھی ہو گیا، اور یہاں سے پھر اللہ رب العزت نے عروج بخشا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا کہ یہیں سے پھر مسلمانوں کو عروج ملے گا انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہیں اتریں گے، بیت المقدس میں ہی ان کا نزول ہوگا، منارہ بیضاء کے پاس، اور یہیں وہ دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور دنیا کے لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہودی
یہ دشمنی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ انبیاء کو شہید کرتے رہے، وقتلہم الانبیاء، یہ ایسی ظالم متعنت قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کو تنگ ہی نہیں بلکہ شہید تک کر دیا، اور یہ چھپتے پھریں گے اور یہ بھی قتل ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، کتاب و سنت کا دور دورہ ہوگا، عدل و انصاف ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس سے قبل یہودی، دراصل یہ جو یہودی اس وقت فلسطین کے اندر ہیں، یہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہو کر ایک نظریے کے یہاں آئے ہیں، جن میں سے بہت کم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ یہ یہودی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ یہودی بن گئے۔ یہودی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے دنیا کے اندر، اہل کتاب میں سے ہیں، اور یہ واحد ایسے دین کے پیروکار ہیں، ایسے نظریہ کے پیروکار ہیں کہ ان کے اندر تبلیغ حرام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے کہ کوئی غیر بنی اسرائیل یہودی نہیں ہو سکتا، یعنی پاکستان کا کوئی بھی باشندہ یہودی نہیں ہو سکتا، دنیا کے کسی ملک کا، عرب، اس لیے کہ وہ ان کا یہ دعویٰ کہ ہم بنی اسرائیل ہے۔ لیکن اس وقت بہت سارے ایسے یہودی ہیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں، یورپ سے وہ راندہ درگاہ ٹھہرے ظالم، اور اکٹھے ہو کر یہودی بن کر آج گریٹر اسرائیل کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت سب سے قلیل تعداد دنیا کے اندر اگر مذاہب کو دیکھی جائے، ادیان کو دیکھی جائے، تو سب سے قلیل تعداد ان کی ہے، لیکن اپنے مکر و فریب، دسیسہ کاریاں، انڈر گراؤنڈ سازشیں، اس کے ذریعے آج دیکھ لیں کس طرح مسلمان ملکوں کے درمیان آ کر یہ ایک کانٹے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اور انہوں نے تیاری کی۔ یہ تو اللہ کا حکم ہمیں تھا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ لیکن آج دیکھ لیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو کھیل کود کی طرف لگا دیا۔ یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، دوسرے کئی ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو ڈاکٹر پاکستانی ملیں گے، انجینئر پاکستانی ملیں گے، بے شمار کام وہ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ان لوگوں نے اسلحہ کے حوالے سے اپنی نوجوانوں کو تیار کیا، اسلحہ میں ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اور ہمیں اس کھیل کود میں لگائے رکھا، کھیل کود میں لگائے رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان بنتے اگلے سال گریٹر اسرائیل کے انہوں نے کوششیں شروع کی، اور فلسطین کے اندر انہوں نے اسرائیلی حکومت قائم کر لی، ملک بن گیا، اور چند ہی سالوں بعد 5 بڑے مسلمان ملکوں کو شکست دی انہوں نے، 5 بڑے ملکوں کو شکست دے دی تھی، اور یہی ان کو زوم تھا، یہی گمان تھا کہ ہم شکست دے دیں گے، ہمارے لیے جنگ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اب اسرائیل پھنس چکا ہے۔ تجزیہ نگار، ان کے تھنک ٹینکس مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طویل ہو گئی، طول اختیار کر گئی، تو یہ شکست کھا جائیں گے اسرائیل کے لوگ، کئی میدانوں میں شکست کھا رہے ہیں، معاشی میدان میں، میڈیا کے حوالے سے، دنیا کے اندر بدنامی ہو رہی ہے ان کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت نہتے فلسطینی جان کی قربانی، مال کی قربانی دے رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، مساجد پر بمباری ہو رہی ہے، مدارس پر ہو رہی ہے، ہاسپٹل پر ہو رہی ہے،
یہ بہت بڑی جنگی حکمت عملی کی مخالفت اور جنگی قوانین کو درم برم کرنے والی بات ہے۔ جنگی اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ملک کسی ہسپتال پر بمباری کر لیتا تو پوری اقوام متحدہ وہ پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہو جاتی اور قراردادیں پاس ہوتی۔ لیکن دیکھ لیجئے کئی ہاسپٹل پر بمباری ہوئی، مساجد پر، مدارس پر، ان کے کیمپوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں، مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں، اور بہت ساری باتیں میڈیا میں نہیں آتی۔ آج سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے جو دکتور ناجی وہاں سے آئے، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ 15 گاؤں ہم نے اسرائیل سے چھین لیے ہیں اور کئی کیمپوں پر قبضہ کر کے ان کے نقشے، ان کا اسلحہ لے لیا ہے۔ ابھی کل کی اخبار تمام شاہد ہیں کہ جتنے بھی انہوں نے مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا ہے اور وہ وہاں سے بھاگے ہیں، تو جدید ترین اسلحہ مجاہدین کے ہاتھ لگا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک بات یہ مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت پس رہے ہیں مسلمان، کٹ رہے ہیں مسلمان، نہ مسلمانوں کی جان کی کوئی قیمت، نہ مسلمانوں کے مال اور اراضی کو کوئی قیمت، نہ مسلمانوں کے قانون کی کوئی قیمت، اور نہ مسلمانوں کے سکے کی کوئی قیمت ہے۔ اتنے بڑے بڑے ملک ہیں، قراردادیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، مقہور ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، رو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھو، ہمارے شیوخ نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ایک چیز صحابہ کرام کو بار بار ذہن نشین کروائی، بار بار، خالف المشرکین، خالف المشرکین، مشرکین کی، کافروں کی مخالفت کرو، ان کی تہذیب، ثقافت، کلچر کی کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے، ان کے لباس کی، بود و باش، رہن سہن، چال ڈھال، رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، کلچر چھوڑ دو، مخالفت کرو ہر چیز میں ان کی۔ اور مدینہ تشریف لائے، اب مشرکین تو یہاں کم تھے، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ یہ دنیا کے اندر 2 نظام ہے اس وقت، ایک اسلام، ایک کفر ہے۔ یاد رکھو، اسلام ایک پورا نظام ہے، زندگی، نظام حیات ہے، نصب العین ہے، ضابطہ حیات ہے، کامل اکمل دین ہے، اور اس کے مقابلے میں سارا کفر اور رسم و رواج۔ جس رسم و رواج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا کہ میں پاؤں تلے روند رہا ہوں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، منہج ہے، اسلامی تہذیب ثقافت ہے، اسلامی نظام ہے، اسلامی دستور ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ اسلام کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ نظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذہن میں بارہا یہ بات بٹھائی کہ خالف المشرکین، خالف الیہود والنصارى۔ کیوں؟ یاد رکھو، جو قوم اپنی شناخت مٹا کر غیروں کی شناخت اختیار کر لیتی ہے وہ کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی شیخ صاحب نے یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیت پڑھی
یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے. یہ ہمارا عہد ہے, یہ ہمارا وعدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ. یہ دعا ہے کہ اللہ یہود اور نصارہ کے طریقے سے, ان کے راستے سے, ان کے دستور منشور سے, ان کے رسم و رواج سے, ان کے کلچر, تہذیب, ثقافت سے ہمیں بچا کے رکھ. اس راستے پہ ہمیں نہ چلانا. لیکن نماز کے علاوہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نوجوانوں کے بالوں کی کٹنگ دیکھ لو. ہمارے مسجد میں نماز پڑھیں گے, دیندار لوگوں کے بچے ہیں, بالوں کی کٹنگ دیکھ لو, لباس دیکھ لو, زبان پر گفتگو دیکھ لو, ان کے موبائل کے ساتھ تعلق دیکھ لو, چال ڈھال دیکھ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہ اسلام ایک شناخت ہے, اسلام ایک علامت ہے. جو قوم یہود و نصارہ یا مشرکین کے رنگ میں رنگی جا گئی, وہ کیسے ان کا مقابلہ کرے گی؟ یہی وجہ ہے کہ جب تک لوگ اسلام پر قائم تھے, اسلام پر کھڑے تھے, ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلام کے لیے تھا, تو وہ کامیاب ہوئے, غالب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے. اسلام سے دور ہوتے چلے گئے, کافر غالب ہو گئے. دیکھ لیجئے اسرائیل کو بڑا ملک نہیں, کوئی زیادہ تعداد ان کی بہت قلیل ہے, لیکن بڑے بڑے اسلامی ممالک کے درمیان بیٹھے ہوئے سازشیں کر رہے ہیں. ملکوں کے خلاف سازش, عراق کو تاخت تاراج کر دیا گیا. کیا ہوا عراق؟ اتنا مضبوط ملک, ہمارے لوگ یہاں سے نوکری کرنے کے لیے عراق جایا کرتے تھے, کرنسی مضبوط تھی. کس طرح اس کو برباد کر دیا عراق کو. لبنان, لیبیا اور اسی طرح شام کے اندر حلب اور حمات, یہ دو شہر ایسے ہیں شام کے اندر جہاں سلفیوں کی بہت بڑی تعداد تھی, بہت بڑی تعداد تھی سلفیوں کی. حلب اور حمات نے شام تک مٹا دیا گیا وہاں سے مسلمانوں کا. کپو کے اندر ابھی تک تیسرا چوتھا سال ہے, حلب و حمات کے لوگ ابھی تک کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور پھر دوسرے ممالک کی طرف دیکھ لیجئے, سازشیں ہیں. تو میرے بھائیوں, وہ جو کہتے ہیں اس پر وہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم آج کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں, محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں, لیکن وہی یہود و نصارہ اور ہندو اور سکھوں کی تہذیب, ثقافت, کلچر کے ہم دادا ہوئے. تقلید ان کی اس چیز پہ تقلید پہ فخر کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یاد رکھو, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے کامیابی دینی ہے مسلمانوں کو. لیکن کون لوگ ہیں جو اس وقت اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ذہن سازیاں کر رہے ہیں؟ کون کافروں کی سازشوں کو سمجھ رہے ہیں اور کون کافروں کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے نوجوان تقریباً ان کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں. ہم لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں دیکھ لو, تعلیمی اداروں میں دیکھ لو, مارکیٹوں میں دیکھ لو. حقیقت بات یہ ہے تو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ جتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں. الہات پر پھیلائے اس وقت پر پھیلا چکا ہے. ہمارے گھروں کے اندر اس موبائل کے ذریعے الہاد آ رہا ہے. نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں, مادر پدر آزاد ہو رہے ہیں, آزاد ہو رہے ہیں. لباس سے خواتین پردے سے آزاد ہو رہی ہے. نوجوان اسلامی تہذیب ثقافت بھول چکے ہیں. اور کیفیت اس وقت یہ ہے, صرف کراچی یونیورسٹی میں آپ دیکھو
کراچی یونیورسٹی میں بہت بڑی تعداد، 50 فیکلٹی ہیں اس وقت، ہر فیکلٹی میں آپ چلے جائیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہیں۔ مسجد ایک مسجد ہے چھوٹی سی، اور گرد و غبار سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد، گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، پتے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے کوئی کپڑا مار کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ باقاعدہ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، ہمارا سب کچھ لگ رہا ہے، وسائل ہمارے، ملک ہمارا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، ہجرتیں کی، اور آج کیفیت یہ ہمارے ملک کے اندر ان تعلیمی اداروں میں جہاں تعلیم ہے، کیفیت یہ ہوئی پڑی ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر کوئی آیت یا حدیث کی بات، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی لے لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 آدمیوں کی طرف، مولانا صاحب یہ مذہب کو چھوڑ دو، یہ مذہب کی بات نہ کرو، مذہب میں نہ ہمیں الجھاؤ۔ نوجوان مسلمان، آپ کسی ہوٹل میں جا کے بات کریں، کسی جگہ بات کریں، کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو مولوی صاحب، مذہب کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو۔ یہ کیفیت ہمارے ملک میں ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت بڑی محنت کی ہے ان کافروں نے، بہت بڑی محنت کی ہے، اور ہم شکار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سمجھانا پڑ گیا ہے، قرآن اور حدیث کے وارثوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں منتیں کر کے بتانی پڑتی ہیں، تعلق ہی ٹوٹ گیا قرآن اور حدیث سے، دین سے تعلق کمزور ہو گیا مسلمانوں کا۔ تو انشاءاللہ جیسے شیخ صاحب ہی کہہ رہے تھے، ہمارا دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور فلسطینیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہاں جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، نہ ان کو ضرورت ہے، بالکل ضرورت نہیں۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پروپیگنڈے کا موقع ملے۔ کیا کر سکتے ہیں ان کی مدد ہم؟ سب سے پہلے تو ہم ان کے جو یہود کی یا نصارہ کے یا ان کے پروڈکٹ ہیں، مصنوعات ہیں، ان کا ہم بائیکاٹ کریں، اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ جو لوگ میڈیا سے اچھی طرح باخبر ہیں، اس وقت اسرائیل رو رہا ہے، اس کی حکومت، اور وہ اس وقت وزیر اعظم کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اسرائیل یہ فلسطین کے جو اسرائیل کے یہودی ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف ہے، اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تم نے پھنسا دیا ہمیں، اور جہاں سے آئے تھے بھاگ کے وہاں جا چکے ہیں بے شمار۔ یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے دیکھا رپورٹ میں کتنا رش تھا، یہ سب ممی ڈیڈی بھاگ گئے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیفیت یہ ہو چکی ہے دنیا، پاکستان کے اندر دیکھو کتنی ان کی مصنوعات تھی اور ہم استعمال کرتے تھے۔ آج اس کا فائدہ یہ ہوا بائیکاٹ کا کہ آپ کے پاکستان میں کتنی ہی چیزیں فروخت ہونا شروع ہو گئی اور بڑھ گئی ہیں، پیداوار بڑھ گئی ہے، اور اسرائیل گھٹنوں کے بل ہو گیا ہے۔ معاشی بائیکاٹ یہ اس میں آپ ضرور حصہ لیں، پھر دعائیں کریں ان کے لیے، اٹھ اٹھ کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کریں۔ غفلت ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر، مدہوش ہو چکے ہیں مسلمان۔ اور یہ دیکھ لیں، جب بھی میں دیکھتا ہوں پاکستان، دنیا میں کہیں مسلمانوں پر کوئی آفت آتی ہے، وہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کے اندر کرکٹ کے میچ شروع ہو جاتے ہیں، کرکٹ کے میچ شروع ہو جاتے ہیں، کھیلوں کے میچ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے ہمارے خلاف، ہم نہیں سمجھ پائے اس کو، ان سازشوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، راتوں کو اٹھ کر دعا تو کریں کہ ہمارے دل کا بھی کوئی بوجھ ہلکا ہو، ہمارے دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، کلا بال ران اعلیٰ قلوبہم کو اترے،
اترے کوئی زنگ کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری بھی کوئی ہمدردی، کوئی خیر خواہی ہو؟ مسلمان کٹ رہے ہیں، وہ بچوں کے کٹے پھٹے جسم دیکھ رہے ہو آپ ہیں جی، بلڈنگیں کس طرح زمین بوس ہو چکی ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ دنیا کے اکثر مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر ہوا ہو، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو، ان کے شب و روز میں کوئی تبدیلی آئی ہو، کوئی انتقام کی آگ بھڑکی ہو؟ ہے تو معمولی سی آگ بھڑکتی ہے، بس پھر ختم، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کیا کیا اسلام کے لیے ہم نے؟ کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک کس سمت میں جا رہا ہے، کن لوگوں کو ہم نے آگے چھوڑا ہوا ہے۔ یاد رکھو، میری بات آخری میں بات کرتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ گمراہی کو دیکھ کر، برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے برائی ختم نہیں ہوتی، نئی بندے کی معافی ہوگی کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں۔ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے؟ الحاد اس وقت اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، انکار حدیث ہے، بے حیائی ہے، فحشی عریانی ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، اسلام کی بلکہ تاریخ اسلامی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت۔ لیکن ہم ہیں کہ بس جو کاروبار کہتا ہے بس میں اپنے بیوی بچوں، اچھا یہ بھی بہت بڑی سازش ہے۔ دیکھو بھائی جان، یاد رکھو، میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سیاسی زندگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، حجت اللہ البالغہ کا ایک چیپٹر ہم پڑھاتے ہیں صرف، معاشی اقتصادی اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی اگر مسلمان مغلوب ہو تو معاشی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوں گے۔ یاد رکھو، کیوں؟ یہ بھوک ایسی چیز ہے، مہنگائی ایسی چیز ہے، بندے کو ہوش حواس ہی نہیں چھوڑتی۔ پاکستان کے اور دیگر مسلمان ملک تو تھے ہی، پاکستان ایک ایسا ملک تھا، ایٹمی ملک، صلاحیت سے مالا مال، توانائیوں سے مالا مال، اور اچھے جذبات رکھنے والے لوگ، ذہین لوگ، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ ہمیں مہنگائی بم ہے، یہ مہنگائی بھی ایک بم ہے، یاد رکھو۔ جان بوجھ کر MIF، ورلڈ بینک، اس کے شکنجے میں ہمیں جکڑ دیا گیا، اور ایسے طریقے سے کہ بس اس وقت گھر کا سربراہ وہ بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بہو بھی کما رہی ہے، لیکن پھر بھی رو رہے، ہوش ہی نہیں بھائی کہ سوچیں بھائی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ترقی کیسے کرنی ہے، کفر پر کیسے غلبہ پانا ہے، اسلام کو کیسے غلبہ دینا ہے، اسلام کے لیے کیا کرنا ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے بس ہر وقت ان کو پریشانی اور فکر لگی رہے، کماؤ کماؤ، شام کو کیسے کھانا ہے، کیسے خرچہ کرنا ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے کھائیں گے، ہر وقت ان کو پریشانی میں ڈال دو، اقتصادی اعتبار سے مار دے دو ان کو، اور آج مسلمانوں کو مار دی جا رہی۔ غزوہ بدر کا پڑھو نا پس منظر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ ان کا قافلہ آ رہا ہے، یہودی مشرکین مکہ کا، مکہ نہیں پہنچنا چاہیے، ان کی خوراک، ان کا راشن نہیں پہنچنا چاہیے مکہ، یہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے، اور کتنے ہی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو غزوات ہوئے ہیں اسی طرح ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر تو ایک دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ساحل سمندر کی طرف، خط لکھ کر دیا امیر کو، چند نوجوان دیے ساتھ، بولا جہاد کے لیے جاؤ، اور ایک ایسا علاقہ آئے گا جس کو حدود اربع یا موقع مال ایسا ہوگا، خد و خال، پہاڑیاں اس طرف ہوں گی، اس طرف یہ ہوگا، اس طرف یہ ہوگا، وہاں پہنچ کر میرا خط کھول کر پڑھنا، امیر صاحب کو کہا۔ اب یہ رحیق المختوم میں دیگر سیرت کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ،
امیر صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جاتے ہیں، چلتے ہیں دن رات سفر کرتے کرتے یمبو گزر کے وہ ساحل سمندر پر پہنچے۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کی نشاندہی کی تھی، وہاں پہنچ کر خط پڑھا، یقین آ گیا کہ یہی علاقہ ہے۔ خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، آپ نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ پہلے نہیں بتایا، کیوں؟ بدر کا پتہ چل گیا تو ابو سفیان رستہ ہی بدل کر ساحل سمندر سے مکہ پہنچ گیا، اور ابو جہل آ کے بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، اور خبر لیک ہو گئی۔ ابو سفیان بچ بچا کر سیدھا پورے قافلے کو اور معاشی تجارت کے سارے سامان کو لے کر مکہ پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جغرافیے سے واقفیت حاصل کرو، تاریخ پڑھو، تاریخ سیرت پڑھو، موبائل سے جان چھڑاؤ۔ یہ موبائل آج باپ ہے، یہ موبائل ماں ہے، یہ موبائل شوہر بن چکا ہے، یہ موبائل اس وقت بیوی ہے، یہ موبائل ہی سب کچھ ہے۔ ماں باپ کو اولاد کا نہیں پتہ، اولاد ماں باپ سے بیگانے۔ عورتیں ہیں ہر وقت کہتی ہیں کہ شوہر ہمیں ٹائم نہیں دیتا، بچے کہتے ہیں گھر میں ابا گھر میں ہے، ہم بھی گھر میں ہیں، لیکن ایک عرصہ ہو گیا ابا کی شکل نہ ہم نے دیکھی نہ ہم ابا نے ہماری دیکھی۔ ہم ابا کی موجودگی میں یتیم ہو گئے۔ کیوں؟ رات آئے گا 11-12 بجے 2 بجے گھر آتا ہے، بچے سوئے ہوئے، صبح یہ خراٹے مار رہا ہے اور بچے اسکول چلے گئے، بچے اسکول سے آئیں گے یہ گھر نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت اس وقت ہمارے نوجوانوں کی ہو رہی ہے۔ دیندار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، بے دینوں کو نہیں۔ ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، الحاد کے، کفر کے، انکار حدیث، اس طرح کے فتنوں کے پھیلنے میں ایسا نہ ہو نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر میں شامل ہو جاؤں اور ہاں رہ رہے۔ ہم ان سازشوں کو نہیں سمجھ رہے، ان فتنوں کو نہیں سمجھ رہے، ہم شکار ہو رہے، شکار ہو رہے۔ صرف یہ 4-5 نمازیں ہم نے پڑھ لیں، کل اس سے ہمارا کیا اللہ کے حضور قبول ہو جائے گا کہ بالکل غافل ہو جائیں کہ دنیا میں کیا؟ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں صحابہ کرام پر سرزمین تنگ ہوئی نا، شکوے کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہا جو حبشہ کا بادشاہ ہے جی، وہ بڑا نرم دل ہے، اس کی حکومت میں ظلم نہیں ہوتا، آپ وہاں چلے جاؤ۔ یہ بحر احمر کراس کر کے جدہ سے گئے ہیں لوگ، صحابہ کرام، حبشہ، اریٹریا، قریب صومالیہ، افریقہ کی ریاستیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیہ کا مطالعہ کیا۔ آپ نے اس وقت صحابہ کرام کو بتایا جب میڈیا نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، گوگل نہیں تھا، کہ سیدھے یہاں سے جاؤ، وہاں سے کشتی پہ بیٹھو، نجاشی کے پاس چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اسلام کے غلبے کے لیے، دین اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ آج اس بدولت سے اللہ نے ہمیں بھی دین کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اگر وہ بھی گھر میں بیٹھے رہتے تو آج ہم کس گمراہی میں ہوتے۔ تو آئیے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا، جو کافروں کی مصنوعات ہیں، اسرائیلیوں کی مصنوعات ہیں، یہودیوں کی، ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور ہمارے ملک میں برمار ہے ان کی مصنوعات کی، ہر چیز اس کے دیکھ لو۔ اچھا، یہ بھی بڑی حیرت ہے، دیکھیں آپ، اسرائیل ناجائز ریاست ہے، یہ کہا جاتا ہے، سارے لوگ کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں مسلمان ملکوں کے۔ پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے ملکوں کا سفارتخانہ ہے، پاکستان کے اندر اسرائیل کا سفارتخانہ نہیں ہے، اسرائیل کے اندر پاکستان کا سفارتخانہ نہیں ہے، سعودی عرب اور عرب ممالک میں نہیں ہے، سفارتی تعلقات نہیں، کیونکہ تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور بڑی باتیں ہوتی ہیں تسلیم کریں گے نہیں کریں گے،
پروڈکٹ تو ساری اسرائیل کی ہیں، سفارتخانے کے بغیر بھی آ رہی ہیں۔ آپ کا تو بیڑا گرک ہوا پڑا معاشی صورتحال کا، اور اوپر سے ظلم یہ ہے، ظلم یہ ہے، سود اعلان جنگ ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سود اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور آج پاکستان میں شرح سود، اس وقت دنیا میں اتنی شرح سود نہیں کوئی بینک دے رہا جو پاکستان کے بینک دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اب کیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار تجارت کرنا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ایسا نا اللہ نے کہا جمعہ کے لیے جلدی آؤ، جمعہ پڑھ کے فوراً پھیل جاؤ اور کاروبار تجارت کرو، کھیتی باڑی کرو، سمجھ آ رہی نا؟ رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تاجروں کی اللہ نے تعریف کی، اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے۔ اور حج کے دوران بھی تجارت اللہ نے جائز قرار دے دی۔ حج کے دوران احرام باندھا ہوا بندے نے لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے کرو تجارت، اتنی برکت ہے اس کے اندر، یہ اللہ اور اس کے رسول ترغیب دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی معیشت، اقتصادیات کی ریڑھ کی ہڈی کاروبار تجارت ہے۔ اب کیا کیا کافروں نے؟ کوئی ضرورت نہیں تجارت کرنے کی، فیکٹریاں بند کر دو، کارخانے بند کر دو، دکانیں بند کر دو، پیسہ بینکوں میں رکھو اور بینکوں سے سود لو۔ اور بڑے بڑے تاجروں نے اس وقت پیسہ بینکوں میں رکھوا لیا اور بینکوں سود رہے۔ اعلان جنگ بھی ہے، آپ کے ملک کا بیڑا بھی غرق ہو رہا ہے، اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی سازش تھی، لیکن دیکھ لو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے علماء خاموش خاموش۔ تو یہ وہ سازشیں ہیں جو اس وقت عالم اسلام کے خلاف یہود و نصارہ مل کر اور ہندو ایک تکون ہے، اس وقت ایک تکون ہے، انڈیا، اسرائیل، امریکہ، اور پیچھے سارے ملک، مسلمانوں کے منافق ملک بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور ہم جو ہے نا ان کی سازشیں نہیں سمجھ رہے۔ تو میرے بھائیو آئیے، فلسطینیوں پر اگر ظلم ہوا، ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو یہ اس میں ہمیں بھی حصہ ڈالنا چاہیے، ہمدردی رکھنی چاہیے، اٹھ راتوں کو دعا کریں۔ اور ہم بھی، بس میری آج کی گفتگو یہ ہے، ہر یہودی گریٹر اسرائیل کے لیے کوشش کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اسلام کے غلبے کے لیے سوچا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا آپ کر دیں، آپ دعا کر دیں، شیخ صاحب آپ آئیں نا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك